بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ایک لڑکا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کسی آفس میں داخل ہوتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد دونوں کو پانی پیش کیا جاتا ہے۔ لڑکے نے اپنے دوستوں کے ساتھ سارا معاملہ پہلے ہی طے کر لیا ہوتا ہے۔ لڑکا لڑکی کو کہتا ہے پانی پی لیجئے۔ جیسے ہی لڑکی پانی پی لیتی ہے، لڑکا بڑے سے بریف کیس میں سے نوٹ کی موٹی موٹی گتھیاں گننا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس اٹھا کر چلتے وقت دو آدمیوں سے کہتا ہے، لڑکی نے پانی تو پی لیا ہے، یہ جلد بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے اس کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، مجھے میرے پیسے مل چکے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات لڑکی نے سنی، لڑکی نے پانی پی لیا ہے، یہ جلد بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے اس کو تمہارے حوالے کر دیا ہے، مجھے میرے پیسے مل چکے ہیں۔ لڑکی کو فوراً صدمہ لگا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ لڑکی کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جلد بے ہوش ہونے والی ہے۔ لڑکی نے کانپتے ہوئے اپنے بوائے فرینڈ کو کہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو، آپ تو میرے دوست ہو۔ لڑکے نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، مگر مجھے پیسوں سے بہت پیار ہے، میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، مطلب کچھ بھی۔ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے، اب تم میری دوست نہیں ہو، اب یہ لوگ جانے اور تم جانو۔ یہ تو شکر ہے کہ اس لڑکے نے لڑکی کو بتا دیا کہ میں مذاق کر رہا ہوں، یہ میرے دوست ہیں، تم نے جو پانی پیا ہے اس میں کوئی نشہ نہیں، اور یہ سب نوٹ بھی نکلی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو یہ سب نہ بتاتا تو کیا کچھ ہو سکتا تھا۔ جسٹ امیجن اگر لڑکا یہ سب کچھ لڑکی کو نہ بتاتا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ لڑکی بے ہوش ہو سکتی تھی، وہ بھی عام نارمل پانی سے۔ اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا، وہ مر بھی سکتی تھی۔ یہ سب کچھ جھوٹ تھا، ڈرامہ تھا، مذاق تھا، غیر حقیقت تھا، پھر بھی لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ یہی ہمارے دماغ کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ، اصل اور نقل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اب اس ویڈیو کا سیکریٹ یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ کی اس کمزوری کو اپنی طاقت میں بدل سکتے ہو۔ اسی ویڈیو میں آپ کو ایسی ٹیکنیکس بھی بتاؤں گا جس کی مدد سے آپ خود کو اور اپنے دماغ کو یقین دلا کر کامیاب بن سکتے ہو۔ پنجاب کے ایک علاقے میں بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا۔ غریب اور بیچارے باپ کو کسی نے فون کر کے بتایا کہ تمہاری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے۔ جس باپ نے ساری زندگی محنت اور مشقت کر کے بڑے لاڈ اور پیار سے بیٹی کی شادی کی ہو، اس نے جیسے ہی یہ بات سنی وہ فوراً بائک پر بیٹھ کر بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے دماغ کی نس پھٹ گئی، بائک سے گرنے کی وجہ سے وہ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو گیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ بیٹی کو طلاق نہیں ہوئی، بس گھر میں تھوڑی بہت لڑائی ہوئی تھی۔ ہمارا کانشیس مائنڈ جب کسی بات پر یقین کر لیتا ہے تو اس بات کا ریزلٹ سب کانشیس مائنڈ ظاہر کر دیتا ہے۔ بھائیو، یہ سارا کھیل ماننے اور یقین کرنے کا ہے۔ ایڈیسن کو تو آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے، کمال کا سائنسدان جس نے 1249 چیزیں ایجاد کیں، جس کے پاس 1000 سے اوپر پیٹنٹس موجود تھے، مطلب ان 1000 چیزوں کو ایڈیسن کے علاوہ کوئی اور بنا کر بیچ نہیں سکتا۔ بچپن میں ایڈیسن پڑھنے میں ایک بہت ہی نالائق بچہ تھا، اس کے دوست اسے پاگل، بے عقل اور بے سمجھ کہا کرتے تھے۔ اس کے ٹیچرز نے سر توڑ کوشش کی مگر انہیں پڑھا نہ سکے۔ آخر کار انہوں نے تنگ آ کر ایڈیسن کی ماں کے نام خط لکھ کر ایڈیسن کو پکڑا دیا۔ ایڈیسن نے وہ خط گھر لا کر اپنی ماں کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ماں سے پوچھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا آپ کے اسکول کی طرف سے خط میں لکھا گیا ہے کہ ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہم آپ کے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتے، کیونکہ ایڈیسن بہت ہی زیادہ ذہین اور ہوشیار بچہ ہے۔ ہمارے پاس اتنے اچھے ٹیچرز ہی نہیں ہیں جو اس بچے کو پڑھا سکیں۔ بیٹا تم اتنے ذہین اور تیز دماغ والے ہو کہ ٹیچرز تمہیں پڑھانے سے قاصر ہیں، اب میں خود تمہیں پڑھاؤں گی۔ یہ ساری بات سنتے ہی ایڈیسن کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو آ گئے۔
کہ میں تو ہر روز یہ سمجھ رہا ہوتا تھا کہ میرا دماغ کمزور ہے اس لیے ٹیچرز مجھے پڑھا نہیں پا رہے، لیکن اب مجھے پتا چلا کہ میں تو بہت ہی زیادہ ذہین ہوں اس لیے ٹیچرز مجھے پڑھانے سے معذرت خواہ ہیں۔ اب ایڈیسن کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ بہت خوش تھا کہ میں تو جینیس ہوں، میرا تو دماغ اللہ تعالیٰ نے بہت تیز بنایا ہے، اب تو میں اپنے خوابوں کو بہت جلد پورا کر لوں گا۔ پھر دنیا نے وہ زمانہ بھی دیکھا جب ایڈیسن سائنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ بن گیا۔ وہ ہر روز نئی نئی چیزیں بنا کر دنیا کو حیران کرتا، وہ اعلان کرتا کہ میں فلاں چیز بنانا چاہتا ہوں، پھر کچھ ہی ٹائم بعد وہ چیز بنا کر لے آتا۔ پھر ایک کے بعد ایک نئی نئی ایجادات سے ایڈیسن دنیا کو حیران کرتا چلا گیا۔ اپنی ماں کے فوت ہونے کے کئی سال بعد ایک دن ایڈیسن ماں کے پرانے سامان کو دیکھ رہا تھا کہ وہاں اس کو وہ خط بھی مل گیا جو بچپن میں ایڈیسن کو اسکول کی طرف سے دیا گیا تھا۔ جب ایڈیسن نے اس خط کو کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، تمہارا بیٹا بہت ہی نالائق ہے، اس کا دماغ بالکل بھی کام نہیں کرتا، اس پاگل بچے کو دوبارہ ہمارے اسکول میں مت بھیجنا۔ یہ سب پڑھتے ہی ایڈیسن کو آسمان میں بادل نظر آنے لگے۔ ایڈیسن کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایڈیسن کے دماغ میں بچپن والی پوری کی پوری کہانی گھوم گئی۔ ایڈیسن نے سوچا، اگر میری ماں مجھے وہی سب کچھ بتا دیتی جو خط میں لکھا ہوا تھا تو آج ایڈیسن کسی پاگل خانے میں یا جیل میں ہوتا۔ آج ایڈیسن کی زندگی کا سب سے بہترین دن تھا۔ ایڈیسن کا دل ماں کی محبت اور عزت سے بھر چکا تھا کہ ماں نے مجھ پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے لکھے ہوئے خط کو الٹا پڑھ کر سنایا۔ پھر ایڈیسن نے سچ مان لیا اور اس کی زندگی بدل گئی۔ دوست، یہی دماغ کی سب سے بڑی کمزوری ہے، افواہیں، غلط باتیں اور جھوٹ۔ اگر دماغ انہیں اچھے سے مان لے پھر دماغ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پہلی کہانی میں لڑکی نے عام پانی کو نشہ سمجھ لیا اور دماغ نے لڑکی کو بے ہوش کرنا شروع کر دیا۔ دوسری کہانی میں باپ نے لڑائی کو طلاق مان لیا اور مر گیا، اور تیسری کہانی میں ایڈیسن نے مان لیا، یقین کر لیا، پھر واقعی وہ دنیا کا عظیم ترین سائنسدان بنا۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ خود کو یقین دلا سکتے ہو کہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ دولت کے دیوتا بن سکتے ہو؟ اگر ہاں تو کمنٹ سیکشن میں اپنے مقصد کے ساتھ ٹائپ کریں یس آف کورس۔ اگر آپ یس آف کورس 3 بار ٹائپ کرو گے تو یہ کائنات کی پروگرامنگ میں رجسٹر ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن یہ سب سچ ہو جائے گا۔ ٹیکنیک نمبر 1، اس ٹیکنیک کی مدد سے آپ خود کو یقین دلا سکتے ہو کہ آپ کامیابی کے حقدار ہو، آپ کامیابی کے مستحق ہو۔ اگر میں انر سینسز کی بات کروں تو آپ کے دماغ میں آنکھ بھی ہے، دماغ میں کان بھی ہے، زبان، ناک اور چھونے کے سینسز بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھیں بند کریں پھر بھی آپ اپنے دماغ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو دیکھ سکتے ہو۔ آپ اپنے دماغ میں سوچیں کہ مجھے میری امی بلا رہی ہے، آپ اپنی امی کی آواز کو اپنے خیالات میں سن سکتے ہو۔ اسی طرح آپ اپنے دماغ میں بریانی کے ذائقے کو محسوس کر سکتے ہو۔ مطلب آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ آپ کے دماغ میں موجود ہیں۔ آپ ان سب سینسز کا بھرپور استعمال کر کے خود کو یقین دلا سکتے ہو، پھر آپ کا دماغ آپ کو کامیاب بنا کر ہی چھوڑے گا۔ دماغ میں موجود ان سینسز کو انر سینسز کہا جاتا ہے۔ جس طرح انڈے کو گرمائش ملنے سے اس میں سے چوزا نکلتا ہے، بالکل اسی طرح انر سینسز میں کوئی سوچ یا خواب ڈالنے سے وہ حقیقت میں بدل کر ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی خواب ہے تو کم از کم ایک مرتبہ اس کے بارے میں ضرور سوچو، اگر کوئی گول ہے تو اس کو دن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور دہرائیں۔ امیجینیشن مطلب تصورات کے ذریعے آپ نے اپنے دماغ میں انر سینسز کا استعمال کرتے ہوئے پاورفل سیلف امیج کریٹ کرنا ہے۔ اگر میں اس ساری بات کو آسان کروں تو آپ نے سب سے پہلے اپنا رول ماڈل ڈھونڈنا ہے کہ آپ کی شخصیت جیسا بننا چاہتے ہو۔ سچ میں دوست، اس ٹیکنیک کو ہلکا مت لیجیے گا، یہ بہت ہی پاورفل ٹیکنیک ہے۔ بہت سارے تجربات میں دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنے دماغ میں مکمل کر لیں تو وہ کام جلد اور آسانی سے ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ نے اپنا رول ماڈل ڈیسائیڈ کرنا ہے، پھر آپ نے ہو بہو اس کو کاپی کرنا ہے۔ باہر کی دنیا میں تو آپ کو بہت ہی کم لوگ یقین دلائیں گے، مگر آپ نے اپنے دماغ کی امیجینیشن کی پاور سے خود کو یقین دلانا ہے۔ اپنے رول ماڈل کو کاپی کر کے اپنے سیلف امیج کو اپنے دماغ میں بہترین تخلیق کرنا ہے۔ اب آپ مان لیجئے کہ آپ نے اپنے رول ماڈل کو اپنے دماغ میں اچھے سے کاپی کر لیا ہے۔
اب آپ کے دماغ میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ خود ہو۔ آپ بہت ہی کامیاب انسان بن چکے ہو۔ ارے واہ، آپ کا ڈریس، بات کرنے کا انداز، چلنے کا سٹائل، عقل و دانش سے بھرا یہ شخص آپ ہو۔ دماغ کے ایک ایک نیورون میں پتہ نہیں کتنی تصویریں ہوتی ہیں۔ اگر ان کھربوں نیورونز میں آپ کی کامیابی کی تصویر ہو تو آپ کو کوئی کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے بیٹھنے کے بعد اپنی سیلف امیج کو 5 منٹ تک اپنی دماغی آنکھ سے دیکھنا ہے، اپنے سٹائل، ڈریس اور بات کرنے کے انداز کو بھی۔ آپ نے اپنے دماغی کان سے اپنی باتوں کو سننا ہے، اخلاقیات اور عقل و دانش سے بھری باتیں۔ آپ نے محسوس کرنا ہے کہ آپ کامیاب بن چکے ہو، خود کو یقین دلانا ہے۔ کچھ دن اپنے دماغ میں پریکٹس کرنے کے بعد آپ نے ان سب چیزوں کو خود پر اپلائی کرنا ہے، اپنی چال ڈھال کو ہی اپنی سیلف امیج جیسا بنا لینا ہے۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ اس چیز کو کتنا محسوس کرتے ہو۔ جتنا زیادہ محسوس کرو گے اتنا ہی جلد دماغ اس بات کو مان جائے گا، پھر حقیقت میں بدل کر ہی چھوڑے گا۔ ٹیکنیک نمبر 2، کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو آپ پر یقین رکھتے ہیں، آپ کی صلاحیتوں کو مانتے ہیں، ان کی اچھی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان باتوں سے موٹیویشن لیتے رہیں۔ کامیاب ہونے والے لوگوں کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اچھے کمنٹس اور کمپلیمنٹس کو یاد رکھتے ہیں۔ آپ کو یقین ان لوگوں سے بھی ملتا ہے جن کے ساتھ آپ رہتے ہو یا اٹھتے بیٹھتے ہو۔ اکثر دیکھا گیا ہے جو جاندار جس درخت پر پلتے اور بڑے ہوتے ہیں ان کی شکل و صورت اور رنگ بھی اس درخت جیسا ہی ہوتا ہے۔ ٹیکنیک نمبر 3، خود کو اپنی کامیابی کا یقین دلانے کے لیے اس چیز کو بار بار دہراتے رہیں۔ بار بار دہرانے سے وہ چیز آخر کار دماغ میں بیٹھ ہی جاتی ہے، جس طرح بار بار دہرانے سے پوری کی پوری بک یاد ہو جاتی ہے۔